میرا نام مصور انصاری ہے، شجاع آباد سے میں جرنلسٹ ہوں۔ نواب شجاع خان جو تھے ملتان کے ذاتی سادوزئی قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور وہ ان کی جاگیردار تھے۔ بیسیکلی ان کی ذاتی جاگیر جو ملتان کے اندر 70% تھی، اس میں شجاع آباد کی اکثریت جو علاقے تھے ان کی ذاتی جاگیر میں آتے تھے، اور یہ بڑے زرخیز علاقہ تھا۔ نواب شجاع خان جو حکومت قائم ہوئی ہے وہ 1763 کے اندر احمد شاہ ابدالی جو کہ ان کے دودھ شریک بھائی تھے، اغوان حکمران، انہوں نے ان کو گورنری ملتان کی دی تھی۔ اس دور کے اندر یہ جو والی ملتان بنے، اور ان کے دور میں بڑی شورش تو رہی۔ ایک انہوں نے قائم کرنے کے لیے ملتان کو شجاع آباد جو قلعہ آباد کیا تھا، وہ 1747 کی اس کو آباد کرنے کی بات آتی ہے۔ 1749 یا 1747 یہ مختلف تاریخ کے اندر کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ اس دوران انہوں نے یہ قلعہ بنایا، اور یہ ذاتی پیسوں سے بنایا تھا۔ اس ٹائم ان کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، اور اس شہر کی ایک بہت ہی ترتیب ہے کہ اندرون شہر کے اندر چھوٹی گلیاں، کیونکہ اس ٹائم محفوظ رہنے کے لیے چھوٹی گلیاں بنائی جاتی تھیں، اور ایک قلعہ جو تھا بڑے مضبوط دیوار تھی، اور اتنی مضبوط دیوار تھی کہ اس قلعے کے اوپر ہر جمعرات مقابلہ کروایا جاتا تھا نواب صاحب کی طرف سے، جس کے اوپر 6 سے 7 گھوڑے ایٹ اے ٹائم دوڑتے تھے۔ اور دریائے چناب کے دونوں کناروں پہ انہوں نے آنے والے مسافر کے لیے لنگر کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ایک علاقہ شجاع آباد میں دریائے چناب کے دونوں سائیڈ پہ، خان گڑھ کی سائیڈ پہ لنگراویں، بستی لنگراویں موجود ہے، اور اسی طرح شجاع آباد کی سائیڈ پہ بھی بستی لنگراویں موجود ہے، جس کے اندر ان کا لنگر خانہ چلتا تھا، جس نے پورا شہر آباد کیا۔ آج اس کے مزار کی طرف دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو بھی روتا ہے کہ اس کی کسی طرح کی بھی کوئی نہ ہی حکومتی سرپرستی حاصل ہے۔ 80 کے اندر جو مرہٹوں نے حملہ کیا، کھڑک سنگھ کی فوج نے، پورے کا پورا خاندان مٹ گیا۔ اس کے بعد اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، اس جاگیر کو۔ نواب شجاع خان کی ذاتی ملکیت جو باقی رہ گئے ہیں آثار، ان کی کسی قسم کا کسی کو خیال نہیں ہے، نہ ہی ان کے مزار کا، نہ ہی ان کا شیش محل جو جگہ تھی جہاں 12 دری بنی ہوئی تھی، ان کی ایک قیمتی مسجد تھی، یا فصیل جو انہوں نے تعمیر کروائی تھی، اس کے اوپر کسی قسم کا محکمہ آثار قدیمہ نے بھی کوئی توجہ نہیں دی، وال سٹی اتھارٹی نے بھی کوئی توجہ نہیں دی، ضلعی انتظامیہ نے بھی کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دی، تحصیل انتظامیہ کی طرف سے بھی کسی نے نہیں تھی۔ یہ جو آپ اس کی چھت سایہ بنائی ہوئی جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی لوگوں نے ذاتی اپنی جیب میں سے 4 پائپ کھڑے کر کے اس کے اوپر 4 تختے لگائے۔ کھڑک سنگھ کی فوج جب ملتان کو فتح کر چکی تھی، اور نواب مظفر خان کے پورے خاندان کو شہید کر چکی تھی، آخری والی ملتان کا آخری یعنی کہ مسلم شہزادہ جو تھا نواب مظفر خان، جو حکمران تھا اس نواب شجاع خان کے بعد، اس کے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اور اس جنگ کے بعد جب انہوں نے وہ ملتان کے قلعے کو فتح کر لیا، تو پھر وہ شجاع آباد کی جانب بڑھے، اور شجاع آباد کیونکہ کہا جاتا تھا کہ نواب شجاع خان کی ذاتی جاگیر ہے، اور بڑا مضبوط قلعہ تھا شجاع آباد سے۔ ہمیشہ جتنی بار بھی رنجیت سنگھ کی فوج نے حملہ کیا تھا تو شجاع آباد سے واپسی پھر ان کو دوبارہ ملتان بھی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ ہمیشہ ایک مضبوط قلعے کے طور پہ شجاع آباد کا قلعہ کو سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس شجاع آباد کا رخ کیا، اور اپنے آپ کا جو جھنڈا ہے اپنی فتح کا، وہ بلند کرنے کے لیے نواب شجاع خان کی قبر پر آ کر فائرنگ کی، اور اپنا فتح کا جشن منایا۔ اور نواب شجاع خان کے ہاں مشہور ایک فقرہ بولا گیا کہ دیکھو، تم کہتے تھے کہ میرے سارے ملتان کو تو فتح کر سکتے، شجاع آباد کو فتح نہیں کر سکتے، آج میں نے شجاع آباد بھی فتح کر لیا۔ اور اس کے اوپر انہوں نے یہ فائرنگ کر کے اپنا لوہا منوایا، اور اپنی جشن کی نشانی دکھائی کہ آج رنجیت سنگھ کی فوج نے شجاع آباد بھی فتح کر لیا۔ نواب شجاع خان کی حیات کے اندر ہی ان کے 2 بیٹوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک نواب سکندر خان جو کہ نواب شجاع خان کے بڑے بیٹے تھے، جن کے نام سے منسوب آج شجاع آباد کے اندر سکندر آباد قصبہ موجود ہے۔ اسی طرح ان کا ایک دوسرے بیٹے تھے نواب غضنفر خان جو ہے، جن کے نام سے منسوب ایک غضنفر گڑھ قلعہ موجود ہے، لیکن اس کی بھی آثار اسی طرح آہستہ آہستہ مٹتے جا رہے ہیں۔ خان گڑھ کے قریبی علاقے کے اندر وہ موجود ہے۔ مظفر خان جو ان کے بیٹے بچ گئے تھے، جنہوں نے بعد میں مظفر گڑھ بھی آباد کیا اور ملتان کے اوپر حکومت بھی کی، اور بہت بہادری سے مقابلہ کرتے رہے رنجیت سنگھ کے فوج کا، جس کے اندر کھڑک سنگھ نے ان کو آخر میں مقابلہ کیا تھا۔ ان کی جو تاریخ بتاتی ہے، ان کے 4 بیٹے اور ان کی بیٹی ملتان قلعے کے اوپر آخری وقت تک لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے، اور ان کے بعد کوئی بھی ان کے خاندان میں سے آج تک موجود تو نہیں ہے، لیکن سادوزئی خاندان کے کچھ افراد یہ کلیم ضرور کرتے ہیں کہ ہم نواب شجاع خان کے قریبی رشتہ داروں میں سے۔ تاریخ میں ان کا کوئی بچنے کا آثار نظر نہیں آئے۔
دیکھیں میرا میسج تو یہی ہے کہ جس نے پورا شہر آباد کیا، پورے شہر کا نام دیا، آج اس کے مزار کا یہ حال ہے، آخر کیوں؟ تاریخ میں آخر کیا بتائیں گے آپ اپنے آئندہ نسلوں کو کہ نواب مظفر خان کون تھے، نواب شجاع خان کون تھے، نواب شجاع خان کیوں آخر والی ملتان رہے؟ آخر قصوروار تو ظاہری سی بات ہے، آثار قدیمہ ہے، انہوں نے اس کو سنبھالنا تھا، اس کی ترتیب دینی تھی، ضلعی انتظامیہ ہے، پنجاب حکومت ہے، پاکستان حکومت ہے، انہوں نے تو کرنا تھا نا اس کو محفوظ۔ آج بھی دیکھیں کہ اس مزار کے اندر بھی وہی شیپ ملتے ہیں، چھوٹی اینٹ کے ساتھ بنے ہوئے محراب، اوپن، اس کی چھت نہیں تھی، بالکل ظاہری سی بات ہے، اوپن ایئر تھا، لیکن اس کی جو اصل حالت ہے اس کے اندر اگر اس کو بحال کیا جائے، اس کی جو اصلیت ہے، جو مقام ہے، تو یہ حکومت کی جانب سے ایک بہت بڑا احسان ہوگا شجاع آباد کی تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے۔